شخصیت پرستی کا جو سب سے مین جو پرابلم جو مین جو ہے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے کہ ایک شخصیت کو ایک بت کی حیثیت دے دی گئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ سوچیں کہ حضرت عمر جیسی شخصیت جن کا رعب اور دبدبہ مشہور ہے، خطبے کے دوران ایک بندہ کھڑا ہو کے اور ان نون بندہ ہے. ٹھیک ہے. اس پہ میں نے بڑا غور کیا ہے کہ آپ جتنی کتابیں اٹھا لینا جی، آپ کو کبھی بھی اس بندے کا نام نہیں ملے گا کہ جس نے حضرت عمر کو خطبے کے دوران ٹوک کے کہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ان نون بندہ، ٹھیک ہے جناب، جس نے حضرت عمر کو کہا کہ سر ذرا رک جائیں محترم. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو یہ حساب دیں. تو ہمارے اندر یا ہماری جماعتوں کے اندر یا ہم جن جن فرقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے جو ہے نا حضرت عمر سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ مقام دے دیا کہ ان کے سامنے بات کرنا بھی ان کی توہین ہے یا ان سے سوال کرنا بھی ان کی توہین ہے. سر جس وقت ہمارے اندر یہ جو شخصیت پرستی والا جو ہے نا، یہ جو شخصیات کو ہم نے بت بنا کے ان کی عبادت اور پرستی شروع کر دی ہے، یہ مین مسئلہ ہے. اس دور میں قریش مکہ کے دور میں بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی. آج ہمارے دور میں ٹھیک ہے جی نظریات اور شخصیات کی پرستش کی جا رہی ہے. ہمیں اس شرک سے، جو شرک کی ایک بہت بڑی قسم ہے، ٹھیک ہے جی، جس نے انسانیت کو، شرک کا سب سے بڑا رولا کیا ہے، شرک کا سب سے بڑا جو ہے وہ آفٹر افیکٹ کیا ہے کہ وہ تقسیم کرتا ہے. وحدت توحید جو ہے وہ وحدت اور توحید دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جس طرح توحید کو ماننے والے، سارے ماننے والے وحدت اختیار کرتے ہیں، ایک جماعت ہوتے ہیں، ایک اجتماعیت ہوتی ہیں، ایک جتھا ہوتے ہیں، ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مومن ایک جسم کی مانند ہے جس میں واحد کی مانند. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے بڑی اہم نقطے کی طرف اشارہ کر دیا اپنی گفتگو میں کہ توحید اور وحدت لازم و ملزوم ہوتے ہیں. یعنی دیکھیں نا، ایک توحید زدہ معاشرہ اور ایک شرک زدہ معاشرہ، ان دونوں میں کچھ فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب توحید کی اگر واحد عملی علامت یا عملی مظہر ہم کہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی معاشرہ موحد ہے یا مشرک ہے، تو اس کا جو عملی مظہر ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو سوائے وحدت کے آپ کو کوئی عملی مظہر نظر نہیں آئے گا. یعنی ہم توحید یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ ایک ہے، حالانکہ توحید نے تو پورے آپ کے اسلام کو گھیرا ہوا. ٹھیک ہے. جب آپ توحید کی بات کریں گے تو پھر سب کچھ ایک ہے. ٹھیک ہے. جب دیکھیں نا، جب آپ کی توحید کی بات کرتے ہیں کہ آپ سب ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کا الہ جب ایک ہے، یعنی وحدت الہ کا جو تصور ہے اسلام کے اندر، تو اسی وحدت الہ کی بنیاد پہ وحدت جماعت کا تصور بھی ہے کہ اس ایک خدائی تعلیم کو قبول کرنے والے، ظاہر سی بات ہے جب اس تعلیم کو قبول کریں گے تو وہ ایک جماعت بنے گی. یعنی اس توحید میں تو ایسی تعلیم ہو نہیں سکتی کہ جو آپ کو تقسیم کر دے ایسی. ٹھیک ہے. تو تقسیم کی تعلیم ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ نے ایک اور بات کی کہ اس وقت تو بت تھے، تو دیکھیں بتوں کی پرستش پہ بھی خود انسان اتنا 1400 سال پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں نا. پہلے ہم کہہ سکتے ہیں پچھلے دور میں کہ انسان شعوری طور پہ اتنا ارتقا نہیں ہوا تھا، تو وہ اس طرح کی چیزوں کو، پتھروں کو، اور کوئی چیز انسان نے چھوڑی نہیں ہے جسے سجدہ نہ کیا. ٹھیک ہے. لیکن اتنے شعوری ارتقا کے بعد جب خاتم النبیین کی آمد ہو رہی ہے، یعنی انسان اس حد تک ارتقا کر چکا ہے اس کے شعور میں، تو لوگ بتوں کو پوج رہے. تو یہ وہ کچھ لوگ ہی تھے نا جنہوں نے انہیں اس کام پہ لگا رکھا. جی بالکل. ٹھیک ہے. بیسیکلی بنیادی طور پہ تو وہ شخصیت پرستی ہی تھی، شخصیات نہیں لوگوں کی مد ماری ہوئی تھی. اور وہ بہت بھی شخصیات ہی کی ہوں گے ڈیفینیٹلی. جی. ٹھیک ہے. جن کے ساتھ ان کی عقیدت ہو گئی، جو گزر گئے تو ان کا ایک مجسمہ سا بنا کے انہوں نے رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو آج بھی وہی شخصیت پرستی ہے. کیا فرق پڑا؟ ایک شخصیت اس کی شکلیں مختلف ہیں. بالکل. عوام کی طرف سے شخصیت پرستی ہے جی، اور لیڈرشپ کی طرف سے مفاد پرستی. جی بالکل مفاد ہے. عوام تو جناب شخصیت کو دیکھتی ہے اور شخصیت مفاد کو دیکھتی ہے. تو یہی ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، یا شخصیت پرستی ہے یا مفاد ہے. تیسری ہمیں فی الحال کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جیسا کہ انہوں نے بتایا، بات کی حضرت عمر کے حوالے سے، تو وہ چیز دیکھیں فی الحال سامنے کہیں موجود نہیں ہے کہ کوئی ایسا نظریہ سامنے آئے جو ایک شخص کو کھڑا کر کے، کسی بھی جماعت میں کھڑا کر کے اس جماعت کے سربراہ کو وہ جناب پوچھ لے کہ بتائیں، آپ اپنا حساب دیں، اس کا محاسبہ ایک شخص جماعت کا رکن کرے کہ بھائی اپنا محاسبہ پیش کریں، اس کا محاسبہ لے سکے. ایسا ابھی تک ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی. ایسا ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں وہ
کلچر ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. نہیں. علمی جو گفتگو ہے یا حق و باطل کو پرکھنے کا جو معیار بنا دیا گیا نا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے فرقے کا ہماری پارٹی کا اکابر کہہ رہا ہے عالم کہہ رہا ہے وہ حق ہے اور جو دوسری پارٹی کا دوسرے فرقے کا اکابر کہہ رہا ہے وہ باطل ہے. اب اگر آپ کے یہاں معیار یہ ہوگا تو مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کو جو چیز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے اس طرح کی کلچر. یعنی حق و باطل کی تمیز کا پیمانہ ہی آپ لوگوں نے ایک ایسا ڈیولپ کر لیا ہے کہ اپنے ہی اکابر کی ہر بات سچی ہے اور دوسرا جو اکابر ہے وہ اس کی ہر بات ہی غلط ہے. بالکل جس طرح بھی آپ ایسے تو ایک فکری یا علمی ماحول ہی نہیں پیدا ہو سکتا, علمی گفتگو نہیں ہو سکتی آپس میں آپ کی, اور جب نہیں ہوگی تو آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. بالکل اسی تو یہ اس کلچر کو ڈیولپ ہونا چاہیے نا. میں تو بالکل جو توحید اور شرک کے حوالے سے بھی آپ نے پیچھے بات کی ہے, ظاہری بات ہے معاشرہ یا توحید زدہ ہوتا ہے یا شرک زدہ ہوتا ہے. ایسی تو اسلام تو پورے توحید کو محیط ہے, توحید پورے اسلام کو محیط ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے اگر ایک معاشرہ توحید ہے, توحید ایک معاشرے میں سرایت کر چکی ہے تو اس کی عملی مظہر کچھ تو کچھ ہوگا. تو اگر وہ شرک سے الگ رویہ رکھتا ہے تو اپنی کوئی صورت رکھتا ہے تو وہ جناب وہ اس سے الگ اجتماعی طور پر کوئی صورت رکھے گا, کوئی رویہ رکھے گا. ذہن میرے ذہن سے بات نکل جائے گی ماشاءاللہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں مجھے یاد آ گئی ہے. یہ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑی میں کہتا ہوں کہ بڑے سنہری روپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس قوم کے اندر وحدت نہ ہو وہ خدائی توحید کے علمبردار کیوں کر ہو سکتے؟ درست. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں, ہمارا خدا ایک ہے, ایک ہی آپ کا ذریعہ ہدایت ہے قرآن, ٹھیک ہے, رسول آپ کا ایک ہی جس کے آپ امتی ہیں, آپ کا قبلہ کعبہ ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, آپ اس چیز کے دعوے دار ہیں. لیکن عملی طور پہ آپ کے قبلے الگ ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو, ڈائریکشنز آپ کے الگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک سیمبل قبلہ کے طور پہ تو وہی ہے لیکن آپ کی ڈائریکشن الگ الگ ہے, ٹھیک ہے, آپ متعدد گروہ میں تقسیم ہیں. تو کیا خدا کی توحید اس لیے آتی ہے کہ آپ کو تقسیم کرے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم موحد نہیں ہیں نا, معاشرہ شرک زدہ ہو چکا ہے. دیکھیں جو عوام الناس کے لیے نا مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو معاشرہ ہے, جو ہمارے سامنے معاشرہ ہے جس میں ہم نے آنکھ کھولی, پڑھے لکھے, جو بھی ہوا اس کے اندر جو ہے وہ امن و امان ہے, ٹھیک ہے جناب, اور کیا کہتے ہیں جی کہ معاشی انصاف ہے, ٹھیک ہے جناب, قتل و غارت گری کس لیول کی ہے, بالکل معاشی ناانصافی ہے, جی, ہر طرح کی بات ہے. مطلب کوئی ایسی کبات موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے جناب, کہ جس کا آپ نام لیں اور وہ اس معاشرے میں موجود نہ ہو. یو کین نیم اٹ, ٹھیک ہے جی, آپ کوئی بھی کبات کا نام لیں گے وہ اس معاشرے میں موجود ہے. تو سادی سی بات ہے کہ کیا یہ جو ہے نا توحید زدہ معاشرے کی علامت نہیں ہے, کیا یہ اسلام کی برکات ہیں جو کچھ ہمیں مل رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو مطلب اس کا دوسری لفظوں میں مطلب ہے کہ ہم اسلام سے کوسوں دور ہیں. جی, تو ہمیں اسلام کی طرف پلٹنا ہے, قرآن کی طرف پلٹنا ہے, سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا ہے, ٹھیک ہے جناب. اور سیرت الرسول میں اصحاب پاک کی زندگیوں میں, اہل بیت کی زندگیوں میں جو ہمیں اسلام نظر آتا ہے, ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ اسلام لانا ہے, ٹھیک ہے جی. ہمیں جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں کسی شخصیت سے یا کسی نظریے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے جناب. ہم جو نظریہ رکھتے ہیں, اسلام کی جو تعبیر رکھتے ہیں, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعبیر پیش کی, ہم اسی کو تعبیر واحد مانتے ہیں اسلام کی, اور اسی کو جو ہے نا وہ حق سمجھتے ہیں, اور اسی پہ چلنے کے لیے جو ہے نا وہ ہم نہ صرف خود اس پہ آئے ہیں بلکہ ہم ہر ایک آمد المسلمین کو بھی یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ فرقہ واریت سے نکلیں, شرک اور بت پرستی اور فرقہ پرستی اور شخصیت پرستی سے نکلیں, وحدت اختیار کریں, ٹھیک ہے جناب, ایک اجتماعیت کا حصہ بنیں, اور وہ اسلام کا وہ نقشہ, وہ جنت نظیر معاشرہ جو ہمیں مدینہ میں نظر آتا ہے, جو آپ کو خلفائے راشدین کے دور میں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ معاشرہ اس ڈگر پہ چلنے کے لیے تیار ہو, وہ نتائج حاصل کرنے کے لیے تیار ہو, اور وہ تمام کی تمام جو برکات اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کے حقدار بن سکیں.